عبادت ہمارے دین کا بہت اہم کانسیپٹ ہے، ایک بہت اہم موضوع ہے۔ 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھنا ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ مقصد وہی ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کی وجہ سے، اس طرح سے مل جل کے رہو کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر کے اندر تشریف لایا کرتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، اور یہ امت کو تعلیم کے لیے صرف، لیکن امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو تم گھر میں آؤ، اپنی بیوی کے پاس بیٹھو گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے بدبو آئے اور تمہاری بیوی کو تکلیف ہو، کوئی بھی تمہارے جو قریب بیٹھا ہے اس کو تکلیف ہو۔ یہ معاشرت سکھائی جا رہی ہے، کس طریقے سے آپس میں مل کر رہنا ہے، ہمسائے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمسائے کو تکلیف نہ ہو۔ نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے دین کا ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ، ایک بہت اہم موضوع وہ معاشرت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا کیسے ہے۔ ہمارے اکثر لوگ ان کا فوکس، ان کی توجہ جو دین پہ چلتے بھی ہیں وہ عبادات کے اوپر ہوتی ہے۔ عبادت ہمارے دین کا بہت اہم کانسیپٹ ہے، ایک بہت اہم موضوع ہے۔ 5 وقت کی روزانہ نماز پڑھنا ہمارے دین کی بنیاد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے دین کے اندر معاشرت کے اوپر بھی بہت زور دیا ہے۔ معاشرت کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کو، کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہا کیسا جائے۔ اس کا ایک بنیادی اصول ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ جب ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے ہیں تو ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ایک بنیادی اصول ہے، اور سارے کے سارے جو معاشرت کے اصول ہیں وہ اسی ایک بنیادی اصول کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اسی کے اوپر ان کی بنیاد ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن جب تم نماز کے لیے جاؤ، جمعے کی نماز پڑھنے، تو کچھ ایکسٹرا محنت کرو، اضافی محنت کرو۔ تم غسل کرو، نہاؤ دھو، بہترین کپڑے پہنو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ اور پھر جاؤ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن مجمع بڑا ہوتا ہے، اور بڑے مجمع میں اگر لوگوں کے اندر سے بدبو آ رہی ہو، وہ کام سے آ رہے ہوں، گرمی ہو، پسینہ آ رہا ہو، تو اس کی وجہ سے مسجد کے اندر ایک بدبو پھیل جائے گی، اور اس بدبو کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو اسی بنیادی اصول کی بیس کے اوپر کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تم غسل کرو، صاف کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، دانت صاف کرو، مسواک کرو، برش کرو، اور پھر مسجد میں جاؤ، تاکہ اگر سارے لوگ ایسے آئیں گے تو پھر مسجد میں بدبو نہیں ہوگی اور کسی کو کسی سے تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح عید کی نماز کا بھی یہی اصول ہے۔ تو مقصد وہی ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو کسی کی وجہ سے، اس طرح سے مل جل کے رہو کہ کسی کو کسی سے تکلیف نہ ہو۔ جس طریقے سے تم لوگوں سے بات کرو اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تمہاری آواز کی ٹون ایسی ہو، تمہاری آواز کا لہجہ ایسا ہو، تمہارے الفاظ ایسے ہوں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ گھر میں رہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، شوہر کو بیوی سے تکلیف نہ ہو، بیوی کو شوہر سے تکلیف نہ ہو، اولاد کو والدین سے تکلیف نہ ہو، والدین کو اولاد سے تکلیف نہ ہو۔ یہ معاشرت کے اصول ہیں، ہمارے دین کے اصول ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ تہجد کے لیے بہت جلدی اٹھ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ تہجد زیادہ پڑھا کریں، رات کی عبادت زیادہ کیا کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت جلدی اٹھ جاتے تھے، اور ان کی ازواج مطہرات امہات المومنین وہ تھوڑی سی تاخیر سے اٹھتی تھی۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا کرتے تھے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ہلکے سے اٹھتے تھے، ہلکے سے گھر سے باہر تشریف لے کے جاتے تھے قضائے حاجت کے لیے، وضو کے لیے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ وضو کیا، باہر گئے، کب آئے، نماز پڑھی۔ یہ معاشرت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اگر باتھ روم جا رہا ہوں، وضو کر رہا ہوں، تو میری
اندر باہر ہونے سے، دروازہ کھولنے سے، وضو کرنے سے، میری گلا صاف کرنے کی آواز سے باقی گھر کے افراد متاثر ہوں. یہ معاشرت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. امہات المومنین ازواج مطہرات وہ آرام کرتی تھیں، اور جب تھوڑی سی تاخیر ہوتی تھی پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا تو ان کو خود سے جگا دیتے تھے یا وہ خود سے جاگ جایا کرتی تھی. لیکن اس عرصے میں ان کی آرام میں، ان کی نیند میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، ان کا وضو کرنا، ان کا نماز پڑھنا بالکل مخل نہیں ہوتا تھا. وہ اس کے اندر بالکل بھی ان کو کسی پریشانی کا، کسی تنگی کا، کسی تکلیف کا باعث نہیں بنتا تھا. یہ ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر کے اندر تشریف لایا کرتے تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. اور یہ امت کو تعلیم کے لیے صرف، ورنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے کوئی بدبو نہیں آتی تھی، بلکہ خوشبو آیا کرتی تھی. لیکن امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو تم گھر میں آؤ، اپنی بیوی کے پاس بیٹھو گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے منہ سے بدبو آئے اور تمہاری بیوی کو تکلیف ہو، کوئی بھی تمہارے جو قریب بیٹھا ہے اس کو تکلیف ہو. یہ معاشرت سکھائی جا رہی ہے، کس طریقے سے آپس میں مل کر رہنا ہے، ہمسائے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمسائے کو تکلیف نہ ہو. ایک دفعہ ایک عورت کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ وہ عبادت تو بہت کرتی ہے لیکن وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اس کے اخلاق برے ہیں. تو یا رسول اللہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم میں. کہ عبادات بہت ایکسٹرا کرتی ہے، فرائض کے اوپر نوافل بڑے پڑتی ہے، لیکن ہمسائے کے ساتھ ٹھیک طرح سے نہیں رہتی. تو اس معاشرت کے اصولوں کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے رویے سے ہمسائے کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اس عورت کی ساری عبادات جو نفلی عبادات ہیں وہ بھی ضائع ہو گئی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرت کے اصولوں کو مضبوطی سے پکڑیں. ہمارے کسی بھی رویے سے، کسی الفاظ سے، ہمارے لہجے سے، ہماری ٹون سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے ایکشن سے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. اگر یہ بنیادی اصول سمجھ لیں گے تو ہمیں ہر انفرادی اصول پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اگر اس اصول کو سمجھ لیں تو باقی جتنی بھی فروعات ہیں، جتنی بھی برانچز ہیں، جتنی بھی تفصیلات ہیں، جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں، اگر اس کا علم نہ بھی ہو تو اس بنیادی اصول کو سمجھنے کی وجہ سے باقی سارے کے سارے بہت ساری چیزوں سے انسان بچ جائے گا. ہاں کچھ چیزیں ہیں جن کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن کم از کم اکثر چیزوں سے انسان پرہیز کر لے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. بس ایک دفعہ سوچ لے کہ کیا میرے اس عمل سے دوسرے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. اور ایک اور اصول بھی ہے کہ دوسرے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ اصول بھی یاد رکھ لیں، اور یہ اسی اصول ہی کی ایک شاخ سمجھ لیں، یا اسی اصول ہی کو مضبوط کرنے کے لیے ایک دوسرا اصول ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ کوئی بھی اگر عمل کرے گا، پہلے یہ سوچ لے کہ اگر یہ عمل میرے ساتھ کیا جاتا تو مجھ کو کیسے لگتا. اگر مجھے تکلیف ہوتی، مجھے برا لگتا، تو اس شخص کو بھی تکلیف ہوگی، اس شخص کو بھی برا لگے گا، تو میں اس کے ساتھ ایسا عمل نہ کروں. تو یہ اصول کو بھی یاد رکھ لیں. انشاءاللہ ان دو اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم زندگی گزاریں گے تو لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی. یہ عین دین ہے، یہ معاشرت ہے جو کہ دین کا حصہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو پورے کا پورا دین سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں کہ قیامت کے دن لوگ جن کی حقوق ہم نے پورے نہیں کیے ہوں گے، اور کسی کو تکلیف نہ دینا یہ اس کا حق ہے. کسی کو تکلیف نہ دینا یہ اس کا حق ہے. وہ میری بیوی ہو، وہ میرا شوہر ہو، وہ میری اولاد ہو، وہ میرے والدین ہو، وہ میرے بہن بھائی ہوں، میرے ہمسائے ہوں، میرے محلے دار ہوں، رشتہ دار ہوں، وہ سارے کے سارے لوگ، ان کے حقوق ہیں، اور ان کے حقوق نہ دینا ان پہ ظلم ہے اور ان کو تکلیف دینا ہے. قیامت کے دن جن کے حقوق نہیں دیے جائیں گے وہ سارے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے. کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا قیامت کے دن. اور ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں تو بہت ہوں، عبادات بہت ہوں، لیکن چونکہ ہم نے حقوق لوگوں کے پورے نہیں کیے اور وہ آ کے اپنے حقوق کا مطالبہ کر دیں
تو حدیث میں آتا ہے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ وہ بہت عبادت کر کے گئے ہوں گے، لیکن چونکہ لوگوں کے حقوق پورے نہیں کیے، وہ لوگ اپنا مطالبہ کریں گے اور اس کی ساری عبادت ختم ہو جائے گی، بلکہ ان کے گناہ اس کے سر پہ آ جائیں گے، اور باوجود یہ کہ بہت نفلی عبادات کر کے گیا ہوگا یہ شخص جہنم میں جائے گا والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم اس حالت سے محفوظ رکھیں۔ اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں، لوگوں کو تکلیف نہ دینے والے بنیں انشاءاللہ، اور ساتھ میں فرائض کا اہتمام، نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن جنت میں ہمارے درجات بھی بلند ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔